اقدار اعلیٰ۔ اقدار اعلیٰ تین ہیں۔ نمبر 1 حسن آ گیا، 2 آ گئی خیر، 3 پہ آ گئی صداقت، سچائی۔ اچھا، اقدار اعلیٰ کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے اقدار ہوتی کیا ہیں؟ ویلیوز۔ انسانی قدریں کیا ہیں جی؟ ہمارے ہاں اقدار ہیں ہی نہیں ہیں، ویلیوز نہیں ہیں، کیا چیز؟ اقدار در حقیقت وہ ادبی اصطلاح ہے جو اخلاقیات کے راستے ادب میں آئی۔ اخلاقیات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ افلاطون نے اس پہ اپنی راہ دی، ارسطو نے اپنی دی، سقراط نے اپنی دی، کہ اخلاقیات در حقیقت علم کا چشمہ ہے۔ اخلاقیات خیر و شر کا نام ہے، انسانی مقاصد اور ان کے اصول اور ان کے اصولوں کی ماہیت کا نام جو ہے وہ اخلاقیات۔ اب اقدار ہوتی کیا ہے؟ انسان کو جو چیزیں زیادہ تسکین دے رہی ہوتی ہیں، جو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے۔ جو اقدار یا جو چیزیں انسان کو تسکین نہ دے رہی ہوں، فائدہ نہ دے رہی ہوں، انسان اس سے منہ موڑتا چلا جاتا ہے، ان کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ بڑا یہ اہم پوائنٹ، اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں۔ مثلا جب ہم یورپ کے اور اپنے اس مشرقی کلچر کا موازنہ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں انسانی اقدار نہیں ہیں، یورپ میں انسانی اقدار ہیں، قدریں ہیں، ویلیوز ہیں۔ اب انسانی قدریں کس طرح ہو گئیں یورپ میں؟ یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی اجتماعی نقصان نہیں کرتا، قوم کا نقصان نہیں کرتا۔ مثلا میں مکان بنا رہا ہوں نا، تو کسی ساتھ والے بندے کے گھر سے میں نے ایک سیمنٹ کی بوری چرا لی ہے، وہاں پہ اس کو 10,000 کا میں نے نقصان کر دیا ہے۔ یہ نقصان میں نے کس کا کیا؟ اس فرد واحد کا، ایک بندے کا کیا ہے۔ لیکن اگر میں روڈ پہ صرف 200 روپے کے برابر مالیت کی میں روڈ کو نقصان پہنچاتا ہوں، سڑک کو نقصان پہنچایا، اسے اکھیڑ دیا، تو یہ جو 200 روپے کا یا 2,000 کا نقصان اگر میں نے کیا ہے نا، تو یہ کس کا ہے؟ یہ پورے ملک کا، قوم کا نقصان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے میں اجتماعی جو ہے فائدہ یا اس کی اجتماعی ان کا اس چیز کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھوں گا۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے میں کسی عہدے پہ بیٹھا ہوں، رشوت لے لی، میں کسی عہدے پہ بیٹھا ہوں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر لیا، صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے جو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس سے ماں بعد کے آنے والوں کے لیے یا میرے جو ماتحت لوگ بیٹھے ہیں ان پہ اس چیز کا کتنا اثر پڑے گا۔ اب وہ جو شر کی بنیاد میں نے ڈال دی ہے، ٹھیک ہو گیا، خیر کے مقابلے میں شر کی جو بنیاد میں نے ڈالی ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اس سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے۔ مثلا نوشیروان عادل کے بارے میں ایک حکایت ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی کہ وہ شکار کرنے کے لیے گیا کہیں پہ، تو وہاں پہ جب شکار کر لیے تو گوشت بھوننے کی باری آئی تو ان کے پاس نمک نہیں تھا، وزیر کو بھیجا ساتھ بستی میں، وہ گیا نمک لے کے آیا، تو نوشیروان اپنے عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ اس نمک کی ادائیگی کی ہے؟ تو وزیر نے کہا اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے کیا اس کی ادائیگی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ظلم بڑا ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹی چیز سے آگے چلا ہے، تو لہٰذا اس کی ادائیگی کر کے آؤ۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو اس عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے وہ میرے ماتحت لوگوں پہ بھی اثر پڑا، وہ چھوٹے سے ظلم کی بنیاد میں نے رکھ دی۔ وہ جو روڈ میں نے اتنا سا توڑا ہے، 1,000-2,000 کا، وہ 22 کروڑ کا میں نے نقصان کر دیا، وہ ایک میں نے نقصان یا اس کی شر کی بنیاد رکھ دی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اقدار ہیں کہ اقدار نہیں ہیں، یورپ میں ہیں یا ایڈوانس کنٹریز میں ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں پہ کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نا ملک و قوم کے فائدے کو قربان نہیں کرتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ جو انسانی قدروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ویلیوز اقدار کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ اس معاشرے میں ویلیوز یا اقدار ہیں، یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے، اس مثال سے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اقدار اعلیٰ کون سی ہیں؟ حسن، خیر اور صداقت۔ یہ جتنے بھی یونانی فلاسفر تھے، ارسطو، سقراط، بکرات ہو گئے،
ان سارے اس بات پہ افلاطون وغیرہ متفق ہیں کہ یہ اقدار جو ہیں اقدار اعلیٰ ہیں، اور یہ تین ہیں: حسن، خیر اور صداقت۔ آفاقی ہیں، زمان و مکان کی حدود سے مبرہ ہیں، پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں، پوری دنیا میں موجود انسانوں میں موجود انسان معاشرے جتنے بھی وجود رکھتے ہیں سب معاشروں میں یہ اقدار ہیں، اور یہ ہر معاشرے میں اعلیٰ ہیں۔ حسن ہے، خیر ہے اور صداقت ہے، سچائی۔ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں یہ اعلیٰ ہیں تو دوسرے میں اعلیٰ نہیں ہے، کم تر ہے، نہیں۔ یہ ہر معاشرے کے لیے، ہر تہذیب کے لیے، ہر کلچر، ہر ثقافت، ہر دور کے لیے ایک جیسی ہیں۔ یہ آفاقی ہیں، ان پہ کوئی رکاوٹ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، ان اقدار سے آگے چلیں تو جو شہرت ہے، دولت ہے، یہ وہ اقدار ہیں جو اضافی کہلائی جا سکتی ہیں، بلکہ اضافی کہلاتی ہیں، اور شہرت اور دولت کے پیمانے ہر ملک میں موجود قوم میں، ہر ملک میں موجود قوموں کی آگے، ہر قوم کے اندر ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس آخرت کے لیے کچھ نہ ہو۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں۔ شہرت ہو سکتا ہے کہ ایک اپنے فن کی دنیا میں بڑا نام رکھتا ہو اور عام پبلک میں جائے، یا کسی دوسرے شعبے میں اسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ یہ کیا ہے، یہ فانی ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ شہرت، دولت ہو گئی، یہ چیزیں، یہ حسن، خیر اور صداقت ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جن معاشروں سے یہ تین اقدار اٹھ جاتی ہیں وہ معاشرے انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں، زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان معاشروں کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، آج کا یہ ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوا، اقدار اعلیٰ۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ٹاپکس یا ٹرمز بتا رہا ہوتا ہوں یہ مختصر اور جامع بتا رہا ہوتا ہوں، آپ کو ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، ایک بتانا ہوتا ہے۔ باقی مجھ سے 1000 درجہ بہتر بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے لیکچر سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اقدار اعلیٰ ہے نا، حسن ہے نا، تو حسن پہ سینکڑوں کتابیں ملیں گی، سینکڑوں لیکچر ملیں گے۔ خیر ہے، خیر پہ بے تحاشا آپ کو جو ہے نا خیر کی دنیا میں آپ چلے جائیں گے تو اس کا اختتام نہیں ملے گا۔ سیم لائک اسی طرح صداقت۔ تو آپ کو میں مختصر 2 4 5 جتنی بھی باتیں اس میں بتا سکتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل سکے، آپ کو اس ڈیفینیشن کی سمجھ آ سکے۔